دا ولا قول دا غسر دلت دا عليه ولا دلت ولا فوري كده دلت ولا سامي ورا دلت كده دلت. تو رحمت بھائی ہم آپ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں. میں جو ہے پہلے یہ فیس بک پہ جا رہا ہے یا نہیں. اسٹریم یارڈ ہم فرسٹ ٹائم یوز کر رہے ہیں اور فرسٹ ٹائم ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی ٹرائی کری تھی فیس بک لائیو کے ذریعے بٹ ہم کنیکٹ نہیں ہو سکیں. ہم جو ہے اس کی اسٹریم بھی جا رہی ہے, اٹس ورکنگ فائن. سو لیٹس اسٹارٹ. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا دوست فیاض پاکستان والا. ایک بار پھر اپنے اس لائیو سیشن میں ہم اپنے ایک نئے دوست کے ساتھ ملیں گے جو کہ نئے نہیں ہیں, بہت پرانے ہیں اور آپ سب کے دل عزیز, اور آپ سب ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہ روزانہ لائیو آتے ہیں, ایک دن میں 5 لائیو شوز کرتے ہیں, 5 لوگوں سے ملتے ہیں اور پوری دنیا کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ رن کر رہے ہیں کنیکٹنگ دا ورلڈ. ہم ان سے جانیں گے اور پوچھیں گے کہ انہوں نے جو ہے 3999 انٹرویوز کیسے کیے اور یہ سب کچھ کیسے ہوا. ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے ان تمام باتوں کے بارے میں. السلام علیکم رحمت بھائی, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. وعلیکم السلام مائی ڈیئر فرینڈ فیاض پاکستان والا, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی اس قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے ویورز کے لیے دیا. آئی ایم آنرڈ, تھینک یو. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے لائیو لینے کا, مجھے اپنے شو میں انوائٹ کرنے کا. تھینک یو سو مچ. دیٹس ویری گریٹ. آج ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ سے جانیں گے آپ کے کام کے بارے میں. لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں, اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی لائف اسٹوری کیا ہے, آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کری, آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آپ کی کیسے اپ برنگنگ ہوئی اور آج جب جس لیول پہ پہنچے ہیں وہاں پر کس طرح سے پہنچے, اس بارے میں ذرا بتائیں گے. جی محمد فیاض بھائی, میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان ڈسٹرکٹ کے عبداللہ تحصیل چمن میں پیدا ہوا. میں نے ابتدائی تعلیم بھی یہاں سے حاصل کی, چمنی سے, جسے وہ ٹاٹ اسکول کہتے ہیں. ٹاٹوں پہ بیٹھ کر کے پڑھا. ڈگری کالج چمن سے بی اے کیا, بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے ان پولیٹیکل سائنس کیا. ساتھ ساتھ ایک ادارہ بھی چلا رہا ہوں اپنی کمیونٹی کے وار اورفن کڈس اور اسٹریٹ چلڈرن کے لیے, ان کی فری ایجوکیشن کے لیے, جس میں ہم لنچ سے لے کے یونیفارم, بکس, شوز تک پرووائڈ کرتے ہیں ان بچوں کو. اور ساتھ ساتھ ابھی حال ہی میں کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن میں, جنرل الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے لیے بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. دوسری بات یہ کہ میں سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہوں. اس میں میں ایک شو چلا رہا ہوں کنیکٹنگ دا ورلڈ کے نام سے. کنیکٹنگ دا ورلڈ میں میرے اس کے پیچھے میری ایک سوچ ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ دنیا کے اس وقت جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, کچھ لوگ تو اس کا حل یہ جانتے ہیں, انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بم, میزائل, دھماکے, جھگڑے, دنگے فساد, یہ. لیکن میں ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے. میرا جو سوچ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے جتنے بھی مسئلے ہیں اس وقت, ان سب کو ہم حل کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیے, ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں. جتنے ہم کلوز آتے جائیں گے اتنی ہی ہمارے مسئلے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس سوچ کو لے کر کے میں آج کی دنیا میں, جو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے اور میرے ہاتھ میں بھی, یہ چھوٹا سا ٹول جسے آپ کہتے ہیں موبائل کے نام سے, جسے آپ موبائل کہتے ہیں, یہ سپر پاور ہے.
میں اس سپر پاور کے ذریعے دنیا کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کروا رہا ہوں. تو اس سے بہت ہی زیادہ مطلب پازیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں. لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو سے سیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. بہت ہی زیادہ لوگ مجھے اکثر مطلب میسیجز بھی کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں انٹرویو سے میں فلاں آدمی سے کنیکٹ ہوا, مجھے یہ فائدہ ہو, مجھے وہ فائدہ ہوتا. تو اس سے میری وہ جو انر سیٹسفیکشن ہے وہ بہت ہی مطمئن ہوتی ہے. میں بہت ہی تو اس سوچ کو لے کر کے میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں. میرا ایک خواب ہے, میری ایک سوچ ہے کہ دنیا جتنی پہلے میں ایک سوچتا تھا, جہاں بھی جاتا تھا تو لوگوں کو دکھاتا تھا کہ بھائی پین سے مطلب یاری دوستی کر لو, یہ ہمارے مسئلے مسائل کا حل ہے. اب میں جہاں بھی جاتا ہوں, میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی سیکھو. ہاں, ٹیکنالوجی سیکھو, ٹیکنالوجی کو فوکس کرو. اب میں ٹیکنالوجی کو فوکس کر رہا ہوں. میں جتنے ہم ٹیکنالوجی سیکھیں گے اتنی لوگ بھی آپس میں جڑ جائیں گے. اور میں جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی ہمارے مطلب ملک میں ایک اصطلاح ہے, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے اس کو ہم ناخواندہ کہتے ہیں. سیم وے 21st سینچری میں ہر وہ انسان ناخواندہ ہے, who doesn't know about technology. تو ٹیکنالوجی بالکل ہمارے اوپر فرض بن چکی ہے, ہم نے سیکھنا ہے ٹیکنالوجی کے ماہرین سے, ٹیکنالوجی مطلب سے ریلیٹڈ لوگوں سے. اس چیز کو بالکل جہاں سمجھ کے کرنا چاہیے. ٹیکنالوجی کی ہماری ضرورت ہے, ہمارے بچوں کی, ہماری نئی نسل کے. ہمارے پاس چونکہ ہیومن کیپٹل بھی ہے, ہر چیز ریسورسز بھی ہے. اگر کسی چیز کی میرے ملک میں کمی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی ہے. تو ہم نے ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس چیز کو, اور ساتھ ساتھ اس کے پروڈکٹیو یوز کے بارے میں بھی بتانا ہے. کچھ لوگ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے خلاف ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ جتنی پابندیاں لگائیں گے اتنی صورت کے ساتھ یہ نکل آئے گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے جو مثبت اور پروڈکٹیو یوز ہے وہ اپنی ینگر جنریشن کو سکھائیں. جی فیض الدین بھائی. ماشاءاللہ آپ نے بڑے بہترین طریقے سے اور بڑی تفصیل سے ساری چیزیں سمجھائی. امید کرتا ہوں ہمارے دوستوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہوں گی. ہمیں اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ یہ جو اسکول رن کر رہے ہیں یہ کب سے رن کر رہے ہیں, اور واٹ از دا پرپز بیہائنڈ دس. آپ نے ایسا کیوں سوچا, کیونکہ یہ کام تو بہت ہی مشکل کام ہے. لوگ اپنی ارننگ, اپنے کھانے پینے کے بارے میں خیال. فیض بھائی, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا بالعموم اور بلوچستان کے حالات بالخصوص خراب ہونا شروع ہوئے. تو ان حالات میں ایک تو یہ دو سوچ کے مطلب کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بس گلے شکوے شکایتیں رونا دھونا, جس طرح کہ ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ, بلکہ ویسے تو قوم ہمارے ایک وتیرہ بن چکا ہے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں نے اپنے حصے کا شمع جلانا ہے. تو اس کے پیچھے بھی وہی سوچ ہے کہ میں نے اپنا فرض نبھانے کے لیے ایک قدم لیا. اچھا, یہ قدم کہاں سے لیا؟ یہ قدم قبرستان میں بیٹھ کر کے چند بچوں کے ساتھ پڑھانے سے لیا. تو جب ارادے نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. تو آج الحمدللہ یہ 2014 سے شروع کرنے والا سفر, آج الحمدللہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک ادارہ موجود ہے, باقاعدہ ایک سیٹ اپ موجود ہے. ہاں, چھوٹے موٹے مسائل ہے اور ہر وقت ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ اس وقت ایک ایسی عمارت ہے تعلیمی ادارہ ہمارے جو کیمپس, اس میں تقریباً 8-9 کمرے ہیں. بالکل بہت ہی, اگر میں قابل رشک نہ ایسے ہوں تو بالکل یہ ایک بالکل اچھی حالت میں ایک بلڈنگ موجود ہے. تو یہ سب کچھ ایک سوچ ہے, ایک مثبت سوچ ہے, ایک پوزیٹیو خواب ہے, ایک اچھا خواب میں نے دیکھا, اس پہ کام کیا, اور اس میں آپ جیسے دوستوں کے تعاون بھی مجھے حاصل رہا. یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے یہ اپنے فرینڈز کی مدد سے کیا ہے,
ان کی مطلب اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے, ان کی ہیلپ ہے, ان کی فائنینشیل ہیڈ ہے, سپورٹ ہے. تو اس کو میں لے کر کے مطلب میں نے اس کو ایک ادارے کی شکل میں کنورٹ کر دیا. اور میرا ایک سوچ ہے کہ میں یہاں پہ کچھ میں ہاسٹلس کا بندوبست بھی کروں تاکہ میں پھر پورے پاکستان کے بچوں کو آن کر سکوں اور ان کو فری ایجوکیشن دے دوں اور معاشرے کا کارآمد اور مفید شہری بناؤں. ماشاء اللہ, سلوٹ ٹو یو. آپ کے بارے میں جان کر اور آپ کی نیک خواہشات کے بارے میں جا کر ہمیں بہت ہی اچھا لگا, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ آپ کے کام کو اسی طرح سے اور آگے سے آگے بڑھائیں. اچھا, ہمیں یہ بتائیے گا, ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے بات کری, تو آپ کب سے سوشل میڈیا سے کنیکٹیڈ ہیں, فیس بک سے کنیکٹیڈ ہیں؟ اور اسپیشلی یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جو 3999 انٹرویوز کیے ہیں, اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے, آپ اس طرف کیسے آئے, اور آپ نے یہ کب شروع کیا, اور یہ کس طرح سے ساری چیزیں کر لی آپ نے؟ جی فیض الدین بھائی, سوری I dropped, I didn't catch your question. Would you mind repeating that again? کہ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ اس سوشل میڈیا سے کب سے کنیکٹیڈ ہیں, اور اس فیس بک کب سے یوز کر رہے ہیں, اور آپ نے یہ جو 3999 انٹرویوز کنڈکٹ کر لیے ہیں, ہاؤ ڈز یو ڈو دیٹ, آپ نے یہ کس طرح سے کیا, اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا, فیس بک ٹو 3999 انٹرویوز؟ انٹرویوز کرنا تقریباً میں 2015 سے میں فیس بک یوز کر رہا ہوں, اور اس میں مجھے بالخصوص ریحان اللہ والا صاحب کا تعاون حاصل رہا ہے. اس کی گائیڈنس, اس کی مینٹرشپ مجھے رہی ہے. اس نے مجھے بہت ہر لمحے پہ لمحے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے مجھے گائیڈ کیا. اس کی رہنمائی میں نے سب کچھ کیا ہے. اور میں پھر سے ان باتوں کو دہراتا ہوں کہ انٹرویو کرنے سے کیا ہوتا ہے, جس طرح کہ جب دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں, مل کر چائے پیتے ہیں, تو اس کے ذریعے اپنائیت پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری پیدا ہوتی ہے. یہ ابھی جب ہم اپنے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ انٹرویو ہم ایک دوسرے کی نظر کو, پوائنٹ آف ویو کو, پرسپیکٹیوز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ذریعے ہم کلوزر آئیں گے انشاءاللہ. تو اس سوچ کو میں لے کر کے میں نے خود, یہ انٹرویوز ہی تھے جس نے میری دماغ کو وسعت دی, میری سوچ کو وسعت دی, میرے ویژن کو وسعت دی. تو behind it was just یہی سوچ تھا. اور میں اپنے جتنے بھی مطلب میں آپ کی اس انٹرویو کی توسط سے جتنے لوگ ابھی ہم اس انٹرویو کو ہمیں واچ کر رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اگر آپ کوئی پازیٹیو دوست ہے, کوئی اچھے یوتھ ہے, یا کوئی آپ کی کچھ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے ان باکس کر دیں, میرے ساتھ لائیو آ جائیں. اس سے ہوگا کیا, اچھا پہلے لوگ نیکی کرتے تھے, اچھائی کرتے تھے تو چھپ کے کرتے تھے, لیکن اب ہم نے جو بھی کچھ کرنا ہے پازیٹیو کام ہمیں فیس بک پہ ڈالنا چاہیے, سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, موٹیویشن ملے گی, انسپائریشن ملے گی, دوسرے لوگ بھی اس نیت سے کیا کر کے وہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کریں. جی فیاض بھائی, چلیں بہت ہی بہترین, ماشاءاللہ سے آپ کو بہت مبارک ہو آپ نے اتنے ٹائپس کے لیے. اب مجھے نیکسٹ اسٹیپ بتائیے گا کہ آگے کا آپ کا کیا پروگرام ہے. آپ جو انٹرویوز کی اسکلز سیکھ رہے ہیں, آپ نے اتنے سارے انٹرویوز کر لیے ہیں ماشاءاللہ آل اراؤنڈ دا گلوب, USA, امریکہ, انگلینڈ, یورپ, اسرائیل, Arab countries, India, Bangladesh, from everywhere of the world, you have done so many interviews. تو آپ مجھے بتائیے کہ آگے اس اسکلس کو آپ کس طرح سے ٹرانسفر کریں گے, اور آپ کی کیا پلاننگ ہے, کس طرح سے آگے سب معاملات کو لے کر چلیں گے, اور کس طرح سے آگے یوتھ کو ٹرین کریں گے, اور ان کو سکھائیں گے کہ ہم کس طرح سے انٹرویوز لے سکتے ہیں, اور ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے. جی میری ایک سوچ ہے جس کے ذریعے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ بھی انٹرویو لینا شروع کر دیں, وہ بھی انٹرویو کی طرف آنا آ جائیں. ایک ان کی کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گی, ان کے اندر جو خوف ہے, دماغ کو جو تالے لگے ہوئے وہ خود بخود کھل جائیں گے. تو اس کے لیے میں نے ایک سوچا کہ ہم مل کر کے ایک کورس لانچ کر رہے ہیں. وہ اس کورس کا نام میں نے رکھا ہے کہ لرن انٹرویو ود رحمت. اچھا, انٹرویو کرنا سیکھیے رحمت کے ساتھ, تو اس کورس کا نام ہے. تو اس سلسلے میں
हमने एक महीने का कोर्स हम कर रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी जो फीस है बहुत ही मामूली फीस है, 2000 रुपीस पाकिस्तानी रुपीस इसकी फीस हमने रखी है। जो फॉरेन फ्रेंड्स है, जो बैरून मुल्क जो दोस्त थे, उनके लिए हमने जो फीस रखी है वो $20 ओनली। तो वो $20 लगा के कि $US इस कोर्स को इंटरव्यू करना सीख जाएंगे। तो ये बहुत जल्द हम इसकी डेट देने वाले हैं कि किस डेट से शुरू होंगे। तो जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें और इस सिलसिले को वसी कर दे, फैलाएं। इसमें एक और चीज आपको बताता चलूं कि इसमें हमारी एक स्पेशल टीम होगी। हमारी टीम जो है वो ट्रेन करेगी यूथ को, कुछ मतलब हमने बोलिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम उनको बाकायदा विद इन अ मंथ के एक पीरियड में उनको ट्रेन करेगी और वो इंटरव्यू करना शुरू करेंगे। और हम करेंगे कि फिर उनको मतलब एक लिमिट रखेंगे कि वो एक हद तक कुछ इंटरव्यू करने के बाद वो उनको मतलब हम उनको महीने के मतलब 200 रुपये भी देंगे पर इंटरव्यू। लेकिन इसके लिए शर्त कि उस बंदे ने कम अज कम 50 इंटरव्यूज करने होंगे पहले। जी ओके, दैट्स रियली साउंड्स गुड। मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चलेंगे और लोगों को इस बारे में सिखाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो आपसे किस तरह से वो रब्ता कर सकता है? अगर कोई आपसे इंटरव्यू के बारे में सीखना चाहे कि वो किस तरह से इंटरव्यू कर सकता है? बहुत ही सिंपल, ये मेरी जो प्रोफाइल है, जस्ट मुझे एक मैसेज क्लिक करे या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज करें। और बेहतरीन है कि जो वीडियो है इस पे कमेंट करें या मुझे मैसेंजर में इनबॉक्स कर दे। तो मैं आपसे एक ही मैसेज यानी एक क्लिक के फासले पे हूं, आप जहां भी रहते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग टाइम। मैं मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और इंशाल्लाह हम आगे भी इस बारे में बातचीत करते रहेंगे और इस बारे में डिटेल आपसे मालूम करते रहेंगे। और दोस्तों, आप अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हो लाइव तो वेल एंड गुड है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ और ऐसे लोग हैं जो इस इंटरव्यू से फ़ायदा उठा सकते हैं और इंटरव्यू करना सीख सकते हैं, तो प्लीज़ वो इसको ज़रूर शेयर करें और रहमत भाई रहमत से कनेक्ट हों। ही इज़ कनेक्टिंग द वर्ल्ड, सो ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, आप भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच रहमत भाई फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाजुद्दीन पाकिस्तान वाला मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।